عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملاقات کرو ایک گروہ سے۔ ایک گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ فئۃ گرامر میں کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو اس سے مراد جنگ بدر میں جو کافر لڑنے آئے تھے وہ مراد ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی، کہیں بھی، کبھی بھی۔ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ کے، جہاد کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، سلیقے ہیں، ان کا اتباع ضروری ہے۔ انہی آداب میں سے اب ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، اس دور میں بھی، آج بھی، اور آج کے بعد بھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، فئۃ، کسی گروہ سے، تو کیا کرو؟ فاثبتوا، نمبر 1، ثابت رہو، جمے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی پھر جم جاؤ۔ تو سب سے پہلی صفت ثابت قدمی، کنوکشن، پوری طرح کنونسڈ ہو، وہاں سے بھاگو نہیں۔ تمہارے دل میں دو خیال نہ ہو، ایک ہی ہو۔ اس کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو۔ اگر تم تھوڑے ہوگے تو ذکر کی وجہ سے مدد آئے گی، اللہ کی مدد کے طلبگار رہو گے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو دل میں کوئی غرور نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر سے تمہارے اندر عاجزی رہے گی، اور تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہماری طاقت اور قوت کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد کرنا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یاد ہر حال میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کانا یذکر اللہ فی کل احیان، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ انسان ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا عرب شاعر ہے ایک، وہ اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک جو قصیدے لکھتے تھے، اس میں سے ایک قصیدے میں وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہل منا المثقفۃ السمر، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان چمک رہے تھے، یعنی میں نے میدان جنگ میں بھی تمہیں یاد کیا۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں انسانوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ لعلکم تفلحون، اور کیا کرو؟ اور آداب جنگ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ میں بھی جنگ کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی تمہیں دین نے اجازت نہیں دی۔
ولا تنازعوا، اور کیا نہ کرو، باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، فتفشلوا، تم سست ہو جاؤ گے، تم پست ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ باہم جھگڑنے والوں کا کوئی روب، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ کسی بھی ٹیم ورک میں جب باہم اختلاف پائے جاتے ہیں تو اچھے برے سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے۔ آپس کی کھینچا تانی کسی بھی کام میں پوری ٹیم کی شان کو برباد کر دیتی۔ باہم اختلاف، اور خصوصاً اللہ کے دین میں، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، جو بھی حرام باتیں کہی گئی ہیں مسلمان کی عزت کے خلاف مسلمان کے لیے، خواہ وہ بدگمانی ہو یا تجسس ہو یا مذاق اڑانا ہو یا کسی پہ تانے کسنا ہو یا ہنسنا ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو یا کسی بھی طرح دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ سب اس میں آتا ہے۔ کرنے والا اور ہونے والا اور جواب دینے والا سب کے سب بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیم ورک میں ٹیم کا نام ہوتا ہے، فرد کو کوئی نہیں پہچانتا۔ کوئی بھی کام جب اکٹھے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے، تو اس میں دوسروں کی بھی تو عزت نہیں ہوتی نا، کہ ہوتی؟ یعنی اگر ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، ایک شخص ایسے بد اخلاقی کا مسئلہ مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا، بائی نیم کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں بد اخلاقی کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یا الہدا والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا قرآن پڑھنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا دیندار لوگ، اس سے بڑے گروپ کو شامل کر لیں گے، سب دینداروں کو بدنام کر دیں گے لوگ۔ تو جب آپ کسی بھی طرح کسی بھی ٹیم کے ساتھ کسی بھی مقصد کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں تو یاد رکھیے سب کی عزت آپ کی عزت ہے، اور آپ کی عزت سب کی عزت ہے۔ ولا تنازعوا، کھینچا تانی مت کرو، فتفشلوا، تو پست ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، کوئی عزت باقی نہ رہے گی۔ آج امت مسلمہ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے درپے ہیں ہم۔ وَاصْبِرُوا، علاج کیا ہے اس ساری کھینچا تانی کا؟ صبر، ناپسندیدہ ناگوار باتوں کو بھی پی جانا، اور یاد رکھو جو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی، وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا، جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری جسے آپ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جن کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ کس مقصد کو نکلے تھے؟ اللہ کا راستہ روکنے کو۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہ تھا، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے تھا۔ یعنی جنگی آداب میں سے ہی مزید ادب یہ سکھایا گیا کہ تم ایسی قوموں کی نقالی مت کرو اپنے جنگی طور طریقوں میں جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اور جو اپنے گھروں سے کس طرح نکلے ہیں؟ اتراتے ہوئے، فخر جتاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، اور جو
نیکی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اشارہ ہے مشرکین کی طرف کہ جن کے سردار ابو جہل نے جب اپنا لشکر مکہ سے نکالا تو کہتے ہیں کہ وہ لشکر جب نکلا تو بہت دھوم دھام تھی، باجے گاجے اور بہت شور ہنگامہ، کہ جو بھی دیکھے مروب ہو جائے کہ یہ بہت بڑا لشکر جا رہا ہے. اور وہ پورا راستہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جہاں سے ہم گزرے جو عرب قبیلہ ہمیں دیکھے وہ ہم سے مروب ہو جائے، یعنی لوگوں پہ اپنا روب بٹھانے کو، اپنی دھاک بٹھانے کو. راستے میں اس لشکر کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ابو سفیان واپس خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں. یعنی تم تو جا رہے تھے بچانے کو اپنا قافلہ، وہ قافلہ گھر آ چکا ہے. لیکن اس وقت ابو جہل نے بہت غرور سے کہا اب ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے، یعنی اب ہم نکل آئے، اب ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے چشمے پہ پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد نہ کر لیں. وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں، اور مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا روب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں. یہ وہ غرور کے الفاظ تھے جو ابو جہل نے راستے میں بولے تھے کہ ہم تو یادگاریں قائم کرنے جا رہے ہیں. تو مسلمان اس طریقے سے نہیں نکلا کرتا، نہ ایسے جذبوں کے ساتھ نکلتا ہے اور نہ ہی ایسی گفتگو کرتا ہے اور نہ ہی ایسے مظاہرے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوبصورت کر دکھائے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ یہی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو ابو جہل کی زبان سے نکل رہے تھے، جن کا تذکرہ ابو جہل کی زبان سے ہوا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا آج تو لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم تو تعداد میں اتنے ہو، اسلحہ تمہارے پاس اتنا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا ہمسایہ ہوں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، شیطان انسان کی شکل میں آ رہا ہے، جو اس قبیلے کا ایک سردار تھا، اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی مکمل یقین دلایا. لیکن جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، کیونکہ شیطان دیکھ سکتا ہے ان کو، تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا. فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نکص علی عقبیہ، پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر. وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ذمہ ہوں. انی اری ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ غرور کی باتیں کرنے والے اور بگڑنے اور اکڑنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی وہ خود تو بگڑے ہوئے ہی تھے کہ ساتھ ان کے شیطان بھی مل گیا ایک انسانی شکل میں، اور ان کو اور شے دی کہ چلو میں تمہارا مددگار ہوں. اور آیا کس کی شکل میں؟ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں، جن کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ وہ نہ ہم پہ حملہ آور ہو، کیونکہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نا، سارا عرب تو ان کے ساتھ نہیں تھا مکہ والوں کے. تو جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں تو اور زیادہ غرور آ گیا ان میں. اور جب مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو وہاں سے پلٹ گیا. زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. زبان سے یہ الفاظ نکالنا کچھ مشکل نہیں، لیکن جو شخص اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو یوز لیس ہے یہ بولنا.
خدا راضی نہیں ہوتا ایسے جملے بولنے سے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے، حالانکہ ان کے دل میں یا ان کے عمل میں یا ان کے طریقے میں کوئی خدا خوفی نہیں جھلکتی، ان کا سارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. تو گویا زبانی دعووں کی کچھ اہمیت نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہیں. ورنہ شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تو اس کے منہ سے نکلا ہوگا نا جب فرشتے اترتے نظر آئے ہوں گے اور ایک خوف کی کیفیت ہوگی تو پھر بھاگ نکلا. اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی. یہ کون تھے؟ یہود یا وہ مسلمان جو ابھی بہت کمزور ایمان کے تھے اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، کہ یہ مسلمان جو وسائل کی کمی کے باوجود لڑنے چلے ہیں، ان کی تعداد دیکھو، ان کا سامان دیکھو، یہ جنون میں مبتلا ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے. یعنی جب بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے خطاب ضرور ملا کرتے ہیں. غر ہؤلاء دینہم، فنیٹکس. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، اس لیے وہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا. وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم دیکھتے، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کون؟ فرشتے. یعنی جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، 70 مارے گئے تھے نا وہاں، تو اس میدان کا بھی واقعہ ہے یا عام حالات میں بھی. کیسے روحیں قبض کر رہے تھے؟ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مار رہے تھے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے. بعض مفسرین نے اس آیت کو جنگ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس کو عام قرار دیا ہے کہ خاص کانٹیکس کے علاوہ عام معنی بھی ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے تھے؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب، چکھو جلنے کا مزہ. مار کی بھی ایک جلن ہوتی ہے نا، یا تو وہ مراد ہے مثلا کوئی چیز آپ کی سکن پر لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جلن بھی ہوتی، یا تو اس جلن کی طرف اشارہ ہے یا پھر جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مرتے ہی وہ جہنم رسید. ذالک، یہ، کیوں، بما قدمت ایدیکم، بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، تمہارا اپنا قصور. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں. یعنی کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا مرتے وقت؟ ان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں. اور یہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی مانند، جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. والذین من قبلہم،
اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، یعنی دیگر قومیں بھی، کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ مضبوط ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ آل فرعون کے ساتھ کون سی ایسی خاص بات ہوئی تھی جو ان کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی؟ مرنے کے بعد فوراً آگ میں جانا اور عذاب قبر کی طرف اشارہ۔ سورۃ مؤمن آیت 45 اور 46 میں آتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو بدترین عذاب میں گھیر لیا۔ النار، آگ، یعرضون علیہا، جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح و شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی۔ نمبر ایک یہ کہ موت کے وقت کافروں کی روح سختی سے نکالی جاتی، اور اسی سختی میں فرشتوں کا کافروں کو مارنا بھی شامل ہے۔ لیکن ہم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی کو مرتے وقت مار پڑتے ہوئے؟ ہاں؟ لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا کہ ایسا ہوتا ہے یا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے ہم انکار تو نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح قبر میں اگر ہمیں کوئی آگ نظر نہیں آتی یا کسی کو کوئی مار پڑتی نظر نہیں آتی تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اب آل فرعون کہاں مری تھی؟ پانی میں ڈوب کے مری تھی، اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ کیا تھا بدترین عذاب؟ النار، آگ، پانی میں آگ۔ ہاں انسانوں کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ پیدا کر دے، پانی کو آگ بنا دے۔ ہاں، یوردون علیہا، پیش کیے جا رہے ہیں اس آگ پر، غدوا و عشیا، صبح و شام، جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل فرعون کو دیکھا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ گویا قبر کا عذاب ہلکا ہے کس کی نسبت؟ جہنم کے عذاب کی نسبت۔ یعنی اب بھی عذاب ہو رہا ہے، جب بھی ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی تو حشر کا میدان ہوا نہیں، فیصلہ ہوا نہیں، تو پھر پہلے ہی کیسے عذاب شروع ہو گیا؟ تو اللہ کی مرضی، انتظار گاہ میں بھی سزا دے دے، کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ کون انعام کے لائق اور کون سزا کی۔ فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، اور اس وقت تو پھر شدید ترین سزا ہوگی، لیکن ابھی تو حوالات میں بند ہے۔ ذالکا، یہ سب کچھ، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی لم یک مغیرا نعمتا، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعامہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو۔ اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دے۔ ماں سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی قوم کی خوشحالی، ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے۔ اور دوسرا معنی ماں کا کیا ہے؟ ما بانفسہم، جس سے مراد نیت کا فطور ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے۔ جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی۔ یعنی اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ
خود کو نااہل ثابت نہ کرے. جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں. دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. واضح ہے بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے، اچھا یا برا. اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی، اور اگر خراب ہے اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس، تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا، فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ کون باطل پہ. اس دن پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے. ایک مشہور اورینٹلسٹ اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے. یعنی یہ دن کو معمولی دن نہیں تھا. گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا. آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار، نعمت، فضل سب کچھ گیا. اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا. حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت اور وہ مقام اور وہ بڑائی جو قریش مکہ کو حاصل تھی مکہ میں، اور وہ خوشحالی اور وہ فضل اور وہ دنیا بھر سے آنے والے ان پر انعامات، کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی. سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تجارت بھی خوب تھی ان کی، اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا اور ان کو خوب نذرانے ملتے، اور ان کو ایک سیادت اور ریاست حاصل تھی. ان کا بڑا نام اور شہرت تھی، ان کی بڑی سہ تھی. لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی. گویا نعمت چھینی جا رہی ہے یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے. تھوڑا سا اگر ہم ان کی حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانہ کعبہ کی تولیت پہ بات کرتے ہیں. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. پھر آگے سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اللہ کے گھر کے نگہبان تھے. ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا، اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسلاً در نسلاً یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا. ان سے پہلے کعب بن لؤی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے. جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں ایک خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم ہوگا. جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں، دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.